کیسے کیسے رب تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی ضرورت ہمیں ہے وہ کیسے کیسے مہیا کرنا، اس کو دو زاویے سے آپ دیکھیں گے. دیکھیے انسان کو کھانے، کپڑے، غذا، ہوا، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، مگر سب ضرورتیں برابر نہیں. کپڑے کی ضرورت تو ہے مگر اتنی نہیں جتنی غذا، اور غذا کی بھی ضرورت ہے مگر اتنی نہیں جتنی پانی، اور پانی کی بھی ضرورت ہے مگر اتنی نہیں جتنے کی ہوا. اب آپ دیکھتے رہے تو جو چیز زیادہ ضروری وہ ہماری زندگی سے زیادہ قریب، اور جس کی ضرورت کم ہوتی گئی وہ زندگی سے دور. مثال کے طور پر کپڑے کی ضرورت کم تو کپڑا آسانی سے نہیں ملتا. کھیت تیار کیجئے، کپاس کا بیج ڈالیے، پودا تیار ہو، پھر روئی اٹھائیے، کارخانے میں لے جائیے، اس کے دھاگے تیار ہو، پھر دوسرے کارخانے میں دیجیے، کپڑا تیار ہو، پھر اس لے آئیے، پھر درزی کے حوالے کیجیے، وہ بھی وعدے کے مطابق دے تو وقت ملے. اب کہنے کا مطلب یہ اتنا وقفہ لگا کپڑے کو بدل میں آنے میں. کیوں؟ کپڑا ضرورت تو ہے مگر بغیر کپڑے کے بھی آدمی زندہ رہ سکتا. جنگلوں میں کچھ ایسے لوگ پڑے نا بغیر کپڑے کے، سمجھا؟ تو کچھ مشق کر لیتے ہیں بغیر کپڑا رہنے کی، ہو سکتا. مگر غذا نہ ملے تو غذا بہت ضروری، کپڑے سے زیادہ ضروری. رمضان شریف کے مہینے میں کیا حال ہوتا، کیا حال ہوتا. حالانکہ ہمارے سارے علماء، ہمارے سارے مفتیان کرام شرعی مسئلہ سمجھا دیتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد طلوع فجر سے پہلے جتنا چاہو کھاؤ، سمجھا؟ بقدر بادام یا بقدر گودام جتنا بھی ہضم کر سکے. وہ ہضم کرنے والی شرط ہے، میں ہلاکت کا تو مشورہ دوں گا نا. جتنا بھی آپ ہضم کر سکیں. اتنا کچھ کھانے پینے کے بعد جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو چہرہ دیکھنے کے لائق دیکھیں اتنا ضروری چیز. اور 3-4 روز اگر کوئی بھوکا ہو تو کیا حال ہو، پھر وہ خود نہیں اٹھے گا، آپ کو اسے اٹھانا. تو قدرت نے کیا کیا کہ غلہ زیادہ ضروری ہے، تیزی سے ملنا چاہیے. زمین تیار کرو، خوشہ تیار ہوا، دانا لاؤ، پیسو، روٹی پکاؤ، کھاؤ. اس کے لیے کارخانے میں نہیں جانا، کوئی وقفہ نہیں لگنا چاہیے، تیزی سے آپ کو ملنا چاہیے. اور پانی اس سے بھی زیادہ ضروری. تو قدرت نے کیا انتظام کیا کہ پانی نہ ملے تو آدمی تو ہلاک ہو جائے گا. تو اب اس کے لیے بیج نہیں ڈالنا، زمین کھودو، پانی نکالو. گھر گھر پانی، گھر گھر پانی زیادہ ضروری ہے نا، زندگی کے لیے زیادہ ضروری ہے تو گھر کا پانی. اب مگر پانی سے زیادہ ضروری ہوا. تو قدرت نے یہ انتظام کیا، جس کے لیے زمین نہیں کھودنا، ناک کے قریب کر دیا، ناک کے قریب کر دیا. مگر سانس تو تجھی کو لینا. اب تو سانس نہ لے اور بغیر ہوا کے مر جائے تو ہوا کا کیا قصور. ارے بھائی دوستو، دریا کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے تو دریا کا کیا قصور. دسترخوان پہ بیٹھ کے کوئی بھوکا مر جائے تو روٹیوں کا کیا قصور. دوا ہاتھ میں رکھ کر بھی علاج مر جائے تو دواؤں کا کیا قصور. ہوا ناک کے قریب اور سانس نہ لے اور مر جائے تو ہوا کا کیا قصور. اسی لیے میں کہتا ہوں تو خواجہ و دادا کے ہندوستان میں اگر کوئی گمراہ مر جائے تو خواجہ و دادا کے میں تو یہ بتا رہا تھا جسمانی زندگی کے لیے جو چیز ضروری تھی قدرت نے قریب کیا. مگر دوستو خدا صرف ہمارے جسم کا خدا نہیں، وہ ہماری روح کا بھی خدا ہے. وہ ہماری روح کا بھی مالک ہے، وہ ہماری روح کا بھی رازق ہے، وہ ہمارے روح کا بھی خالق ہے. جیسے جسم کا بھی خالق وہی، روح کا بھی خالق وہی ہے، جسم کا بھی رازق وہی ہے، روح کا بھی رازق وہی ہے، جسم کا بھی رب وہی ہے، خالق اور رازق اور مالک وہی. جیسے اس نے جسم کی بقا کا انتظام کیا ویسے اس نے روح کی بقا کا بھی انتظام کیا. رازق وہ ہے تو رزق کون دے گا، رب وہ ہے تو ربوبیت کون فرمائے گا، مالک وہ ہے تو سہارا کون دے گا. تو اس نے ہمارے جسم کے لیے جو چیز ضروری تھی اس کو جسم کے قریب کر دیا، اور روح کی زندگی کے لیے جو کچھ ضروری تھی اسے روح کے قریب کر دیا، روح کے قریب کر دیا. میں اشارے کی بات کو ہٹا کر کے سنو، جسمانی زندگی کے لیے ضرورت ہے ہوا کی تو خدا نے اسے جسم کے قریب کر دیا، اور روحانی زندگی کے لیے ضرورت ہے مصطفیٰ کی تو خدا نے جان کے قریب کر دیا. صلی اللہ علیہ وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب نبی مومنین کی تو ناک کے قریب ہوا جان کے قریب مصطفیٰ جان کے قریب تو جس کے ناک کے قریب ہوا نہیں اس کا جسم مردہ اور جس کے روح کے قریب مصطفیٰ نہیں اس کی روح مردہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہاں تو میں تو نعمتوں کا ذکر کر رہا تھا کہ خدا نے دیکھ کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. اور ایک بات اور بھی رب نے خیال کیا جس کی ضرورت زیادہ تو وہ زیادہ ہے اور سستا اور جس کی ضرورت کم وہ کم ہے اور مہنگا. آپ دیکھیں جس کی ضرورت نمک کی ضرورت زیادہ تو نمک پوری دنیا میں زیادہ ملتا اور سستا اور شکر کی ضرورت کم تو شکر کم ہے اور مہنگی. اب تو کچھ لوگ شکر کی فیکٹری خود ہی لگا کے چل رہے. پتھر کی ضرورت زیادہ مکان بناؤ گے یہ سب کرو گے نا زیادہ ضرورت ہے نا تو پتھر پہاڑوں کی دنیا اور سونا چاندی کی ضرورت کم تو بھی تھوڑا مہنگا. دیکھا جس چیز کی ضرورت کم وہ کم اور کپڑا مہنگا غلہ سستا غلہ مہنگا پانی سستا اور پانی مہنگا تو ہوا تو فری. جس کی جتنی زیادہ ضرورت اتنا ہی قریب اتنا ہی سستی. ابھی سونا چاندی کی ضرورت کیا کرتا کچھ تو نہیں نا کچھ نہیں. ارے سونا چاندی ایک قیمتی چیز ہے ایسا اس کے زیورات بھی عورتوں کو تو حق ہے کہ سونا چاندی کا استعمال وہ کر سکتی ہے جتنا چاہے پہنے. ویسے میں یہ کہہ دیا کرتا ہوں اتنا بھی نہ پہنے کہ کان کٹ کے باہر ہو یا گلے میں لٹکا کے چلے وہ بھی صحیح نہیں ہے. مگر بہرحال ان کو سونے چاندی کی چھوٹ جتنا اٹھا سکے جتنا برداشت کر سکے ان کو چھوٹ. مگر مردوں کو اتنی پابندی ہے مفتی صاحب سے پوچھے سونے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں بیچ سکتے. کچھ نوجوان لوگ کیا ہے سونے کا چین پہن کے چلتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس چین سے نماز بے چین ہو جاتی. نماز واجب الادا ہوتی ہے. سونے مردوں کو ایک اجازت ضرور ہے چاندی کی ایک انگوٹھی وہ بھی اب کیونکہ کچھ اصلاحی بات آ گئی تو اس کی بھی توجہ دلا دوں. ایک انگوٹھی اس پر ایک نگ سمجھے وہ آپ پہن سکتے ہیں وہ بھی 4 ماشے سے زیادہ نہ ہو. مجھے تو کچھ ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں کبھی کبھی کہ ہر انگلی میں انگوٹھی اور میں یہ سمجھ نہیں تھا کہ انگوٹھی پہن کے آئے ہیں دکان لگا کے آئے ہیں.